اللہ نے آگے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم لوگ ضرور بھی ضرور اس نبی پر ایمان لانا۔ کیا مطلب؟ اگر کسی نبی کے زمانے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو جاتی تو اس نبی پر بھی یہ ضروری تھا کہ اپنی شریعت کو چھوڑ کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنے سینے سے لگائے اور محمد الرسول اللہ اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اللہ نے وہاں پر بھی ایک جلسہ کیا، اس کا عنوان کیا تھا، اس کا مقرر کون تھا، سامعین کون تھے؟ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ اس سے نسبت جوڑیے۔ وہاں پر مقرر اللہ تھا، سامعین تمام انبیاء کی روحیں تھیں اور موضوع شان مصطفیٰ تھا۔ تو اللہ نے بھی وہاں پر ایک جلسہ سیرت النبی کیا۔ آج ہم بھی جلسہ سیرت النبی کر رہے ہیں اور اس کے اندر علماء کرام کے بیانات ہوں گے اور شعراء اعظام آئیں گے اور نبی کے شان میں نعت رسول پڑھیں گے اور آپ حضرات علماء کرام کے بیان کو سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے اور اس پر عمل کیجئے اور اس سے نصیحت لیجئے۔ یہ نہیں کہ بس 12 ربیع الاول سال میں ایک مرتبہ ہمارے یہاں جلسہ ہوتا ہے کمن گڑھا بنارس میں، بس ایک مرتبہ جلسہ ہوا، آج خوشی ہو گئی، ہم نے یہ روشنی اور یہ بلب لگا دیے اور مائک سجا دیے اور یہ جو اسپیکر وغیرہ لگا دیے، ایک دن خوشی کر کے پھر ختم ہو گئے۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ ان علماء کرام کے بیان کو سننا یہ ضروری ہے، صرف بیان کروا دینا یہ ضروری نہیں ہے، کسی کام کو کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اس کام پر جمے رہنا۔ حافظ قرآن ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، حافظ قرآن ہو کر اس کو اپنے سینے میں زندگی بھر محفوظ کرنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے میری تقریر شاید کی لمبی ہو رہی ہے، میں اپنے بات کو سمیٹتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں کہ اب جلسے کا آغاز کروں۔ جلسے کا آغاز کرنے سے پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ صدارت کا صحرا کسی کے سر پر باندھ دیا جائے، کیونکہ کوئی پروگرام جب شروع ہوتا ہے، جب کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی محفل جب ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے ایک عظیم المرتبت اور ایک عظیم المرتبت انسان اور ایک قائد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس مقتدا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابرین دین و ملت اور ہمارے بزرگوں کا یہ ہمیشہ سے طرز و عمل رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی جلسے کا آغاز کرتے تو اس سے قبل اپنے جلسے کا کسی کو قائد بنا دیتے، کسی اولو العزم ذات کو اس کا قائد اور اس کا امیر اور اس کا صدر بنا دیتے، جس کی قیادت میں، جس کی سیادت میں، جس کے تحت وہ پروگرام حسن انتظام کے ساتھ ابتدا سے انتہا تک کی سرحد کو عبور کر جائے۔ تو آئیے اپنے اکابرین کے طرز عمل پر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنی محفل کا آغاز کرنے سے پہلے کسی شخص کو صدارت کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات کا نام صدارت کے لیے دیا جائے کہ جو درس و تدریس میں ایک جوہر نایاب ہے، جو علم و عمل کا آفتاب و ماہتاب ہے، جس کی ذات فکر و نظر، علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کمال، حسن و جمال اور علم و متانت کا ایک حسین سنگم ہے، جہاں سے خطابت اور وعظ اور صلاح و اصلاح کے تیز دھارے ابلتے ہیں، جن سے میری مراد حضرت مولانا
آزاد احمد صاحب امام و خطیب جامع مسجد کمن گڑھا بنارس کی ذات اقدس ہے، میں یہ حضرت کے انتخاب پر یہ فرحت و انبساط محسوس کرتے ہوئے یہ اراکین بزم سے تائید کی قوی امید کرتا ہوں۔ صدارت کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ اس محفل کا آغاز کیا جائے، اور جس طرح اکابرین دین و ملت کا ایک یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ اپنے جلسے کا آغاز کرنے سے پہلے کسی کو صدر بنا دیتے، اسی طرح یہ بھی طرز عمل رہا ہے کہ جب آغاز کرتے تو وہ قرآن کریم جیسی کتاب سے اپنی محفل کا آغاز کرتے اور سب سے پہلے وحدہ لا شریک کی تعریف کرتے، پھر اس کے بعد پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے۔ اسی لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنی محفل کا آغاز اسی قرآن سے کیا جائے کہ جس قرآن نے 23 سال کی قلیل مدت میں پورے عالم میں ایک انقلاب برپا کر دیا، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشکباری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے بہت سے بدبخت لوگ نیک بخت بنے، اور یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر نہ جانے کتنے لوگ مشرف باسلام ہوئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے عثمان کو ذی النورین اور سخاوت کا بادشاہ بنا دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے علی کو حیدر کرار اور اسد اللہ غالب بنا دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے امیر معاویہ کو کاتب وحی بنا دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ابو ہریرہ کو حافظ الحدیث بنا دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ابن عباس کو مفسر قرآن بنا دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ابن مسعود کو محدث اعظم بنا دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے امام ابو حنیفہ کو فقاہت کا امام اور بادشاہ بنا دیا۔ تو آئیے یہ اس قرآن سے ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلق، اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود اللہ کی ذات تمام مخلوقات پر فضیلت رکھتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس قرآن کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ روح الامین، جس ذات پر اتارا گیا وہ صادق الامین، جس مقام پر اتارا گیا وہ بلد امین، جس مہینے میں اتارا گیا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں یہ قرآن اتارا گیا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی کلام باسعادت سے اپنی محفل کا آغاز کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تلاوت کلام اللہ کے لیے ایک ایسے قاری کو دعوت دوں کہ جن کی آواز مسحور کن ہے، کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس نورانی محفل کو نورانیت اور زیادہ نورانیت بخشتے ہیں۔ تو آئیے میں اپنے اس قاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں جن سے میری مراد حافظ و قاری جناب محمد ساحل لودھوی صاحب، متعلم جامعہ مطلع العلوم بنارس۔ اس شعر کے ساتھ میں ان کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ حضرات بھی ان کا استقبال کریے اور یہ میرا شعر سنیے کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو۔ آپ اس طرح اگر سنیں گے، ادھر دیکھ رہے ہیں آپ،
ہماری طرف دیکھیے، اس وقت ہم سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، اسٹیج پر جو رہتا ہے اس سے خوبصورت سمجھیے کوئی نہیں ہے، تبھی آپ اس کی بات سن سکتے ہیں۔ آپ میری طرف دیکھیے اور شیر کو ضائع ہونے نہ دیجیے، شیر کو بکری مت بنائیے، شیر کو شیر رہنے دیجیے۔ کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو پھر میدان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو پھر میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ اسی شعر کے ساتھ میں حضرت قاری محمد ساحل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی اچھے لب و لہجے میں ہم سامعین کو قرآن کریم کی تلاوت سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب ما شاء اللہ۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه
قال يا بشرى هذا غلام ما شاء الله ما شاء الله. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم.